تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے بعد آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تو کوئی الائنس وغیرہ یا کوئی اگر وہ جیت جاتے ہیں؟ یہ آپ کی سوچ ہے. آئی ایم اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, یو آر اے جرنلسٹ, اینڈ یو بلیو ان جرنلزم, اینڈ یو انڈرسٹینڈ جرنلزم, اینڈ یو بلیو ان کے آج یہ کہہ رہے ہیں پولز, وہ کہہ رہے ہیں پولز فلانی چیز کہہ رہے ہیں, پولز یہ کہہ رہے ہیں. امپریشن جو ہے, پرسیپشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایکچوئل فیکٹ سے نہیں. ایکچوئل فیکٹ از امپورٹنٹ. اب میرے پاس اگین 400 پولنگ اسٹیشنز ہیں نواب شاہ میں, 400 پولنگ اسٹیشن یہ کیسے کور کریں گے؟ لیکن زرداری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت جو ہے وہ کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی جلسے کر رہی ہے, وہاں شاید آپ لوگ صرف پیپلز پارٹی وہاں پہ مقابلے پہ جلسے کر رہی ہے, سر بیٹا پنجاب میں تو ان کو اجازت نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ کے پی میں اس وقت ووٹرز لسٹ میں نے آپ کو عرض جی کی افغان کہ افغان اس نے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ بلوچستان کے سردار ہیں, ٹرائبز ان کی زیادہ نمبر میں بیٹھی ہیں سندھ میں, وہ وہاں سے بلاتے ہیں الیکشنوں کے زمانے میں, 3-4 دن کے لیے وہ چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے اس کا ووٹ داخل ہے, وہاں ووٹ کر کے آ جاتے ہیں. اسی طرح کسی نے پشاور کا ووٹ کہیں اور ڈالا ہوتا ہے, کسی اور قوم کا ووٹ کہیں اور ڈالا ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر یہاں تو ایک فارن آئیڈینٹی, فارنرز, افغانیز ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, اللہ ان کو عقل دے, ہوش دے, سلامت رکھے, اور ان کو ترقی کرنے کی میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے. جب تک وہ ترقی نہیں کریں گے تب تک وہ ایک ایشو نہیں ختم ہوگا ٹیررزم کا. وہ اپنی جگہ پہ, وہ ان کے ووٹ داخل کرا لینا اور اس پہ آ کے الیکشن لڑنا اور کہنا کہ میری پاپولیرٹی ہے, دس آئی تھنک از اے بٹ مچ. لیکن پنجاب کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے آئے نا, پنجاب میں الیکشن ہوں گے تو دیکھیں گے نا, پنجاب میں بھی یہی عالم ہے نا. جیسے کہ پکڑ دھکڑ ہے, ان کو پنجاب میں تو اجازت پکڑ دکڑ کے ہمارے پر نہیں ہوتی تھی. ہم نے ہمیشہ, میں جیل میں تھا, بی بی دبئی میں تھی, پکڑ دھکڑ تھی, سب کچھ تھا, میں جیل میں تھا, اس کے باوجود ہم میجورٹی میں تھے. وہ دوسری بات ہے کہ ہمارے کو توڑا گیا, نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا, کانسٹیٹیوشن میں ایک کلاز رکھی گئی جس میں وہ 3 دن کے لیے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, وہ دوسری چیز ہے. مگر بائی اینڈ لارج تو ہم جیت گئے تھے نا. ایک ملک ہے, پاکستان خطرے میں ہے, ہم خطرے میں ہیں. آپ سوچیں کہ میں نے ووٹ نہیں کیا فور لیبین وار, عراق وار, سیرین وار, تو مجھے ایک دوست ملک کے بادشاہ نے بھی کہا اور ایک پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ برادر یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. میں نے اس کو کہا برادر آئی ایم لیونگ وتھ ہسٹری فار دا لاسٹ 40 years. آئی ہیو گاٹ طالبانز آن مائی بارڈر اینڈ کیمپس ان پاکستان. اور کون سا ملک الاؤ کرتا ہے کہ 5 ملین لوگ آپ کے گھر میں رہیں؟ برٹن مدر آف ڈیموکریسیز. اب یہ لوگ جو نکلے, جو میں اپوز کیا تھا, جس میں مجھے کہا گیا تھا کہ یو آر رانگ ان ہسٹری, وہ سب نکلے. کچھ سمندروں میں ڈوب گئے, کچھ پہنچے اپنی جان بچانے کے لیے. تو اب مدر آف ڈیموکریسیز کہتی ہے کہ ہم اس کو افریقہ روانڈا میں رکھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو کہاں گئی وہ نارمز آف ڈیموکریسی, کہاں گئی ہیومینٹیرین نارمز؟ وہ سب ختم ہو گئی, بیکاز اپنے پہ تکلیف ہے. مقصد یہ کہ اگر آپ کے گھر میں تکلیف ہے ان کو, تو وہ جمہوریت کی بات نہیں کرتے, وہ نارمز کی بات نہیں کرتے. اب تو ایسا لا ہے کہ آپ کو وہ اریسٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, اینڈ یو ہیو نو رائٹ ٹو بیل, یو ہیو نو رائٹ ٹو لائر, یو ہیو نو رائٹ ٹو اینی تھنگ. ایسے لاز بھی بنا لیے امریکہ نے برٹن میں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں نا, مطلب اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی, خاص کر کے 9 مئی کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت پیچھے بچی ہے, کوئی سیاسی سپیس جو ہے وہ زیادہ شرنک نہیں ہوئی؟ تو کیا کریں گے آپ اگر اقتدار میں آئیں گے؟ شرنک ہوتی رہے گی, آگے بڑھتی رہے گی. شرنک ہو, جیسے میں نے آپ سے عرض کی, 40 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے, جوڈیشل مرڈر. 40 سال بعد
11 سال بعد میں پریزیڈنٹ بنتا ہوں, میں پریزیڈینشیل ریفرنس بھیجتا ہوں, پریزیڈینشیل ریفرنس بھیجتا ہوں اور اکنالجمنٹ آف ہسٹری. اب ہسٹوریکلی 40 سال بعد وہ لگتا ہے آن دا 13th. تو اٹس ڈیموکریسی اسٹرینتھ نا, یہ میری طاقت تھی جمہوری جس نے یہ کام کیا. سو ڈیموکریسی ہیز اے لاٹ آف اسٹرینتھ. One has to just understand it and control it and use it.